السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی عبداللہ، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ، I am wonderful. So Mufti Saab, can you explain? There is Engineer Ali Mirza. He talked about Hazrat Amir Muawiyah. He said کہ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ اپنے خطبے میں حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں زیادہ حقدار ہوں ان سے اور ان کے آباء و اجداد سے۔ کیا حضرت امیر معاویہ کی توہین کا دروازہ یہاں سے کھلتا ہے؟ This I didn't correct understand what this is Engineer Mirza what he is saying. So can you explain this one? جی یس، بالکل، الحمدللہ۔ میں آپ کو یہ بات ایکسپلین کر دینا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، ان سے اور ان کے آباء و اجداد سے۔ یہی بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ Yes, this is quite right. بالکل، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف جلد ثانی غزوہ خندق کے موقع پر یہ بات عرض کی ہے۔ پہلی بات تو میں آپ کو اور سننے والے سامعین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کو تو یہ چاہیے تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب رقم کیا ہے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق، ٹھیک، تو اس میں آپ عوام کو بتاتے کہ اس میں کیا کیا آفتیں آئیں رسول اللہ اور ان کے صحابہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، کس طرح سے انہوں نے کفار کے ساتھ جنگ لڑی، بجائے اس کے کہ آپ عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یہ بات فرمائی کہ میں ان سے زیادہ حقدار ہوں خلافت کا ان کے اور ان کے باوجود سے۔ اولاً تو یہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کہا کہ میں ان سے خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، ٹھیک ہے، ان سے اور ان کے آباء و اجداد سے، تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں، ٹھیک ہے، صحابہ اکرام میں مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد چلتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دوسری بات اس میں میرے خیال سے اس کلپ کو میں نے بھی سنا تھا جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے یہ بات کی، ٹھیک ہے، کہ یہ وہ حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات سنا تو وہ اپنے ہاتھ پاؤں میں اس طرح ڈال کے بیٹھے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کھولے، ٹھیک ہے، وہ چاہتے تھے کہ میں کھڑا ہوں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا جواب دوں، ٹھیک ہے، کہ ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہمارے بڑوں نے مار کر اسلام پر لایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کر کے انجینئر محمد علی مرزا خاموش ہو گئے اور عوام کو ایک دوسرا رخ دے دیا کہ بغض معاویہ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس سے آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی جنہوں نے پوچھا کہ آپ نے ان کو کوئی جواب دیا یا نہیں دیا، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا تو تھا کہ جواب دوں مگر مجھے بحث یاد آ گئی، میں نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، میں خاموش ہو گیا۔ اولاً تو یہ اعتراض انجینئر کا بنتا ہی نہیں تھا۔ So this means I have Engineer Ali Mirza misguiding the people. مانا وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ This is quite right because بالکل یہ وہ آدھی حدیث ایکسپلین کر رہے ہیں اور آدھی حدیث is living means وہ چھوڑے آدھی۔ جی یہ بات عوام کو سمجھ جانی چاہیے، بالکل یہ بات کہ آدھی حدیث جب آپ بیان کریں گے عوام کے سامنے، ٹھیک ہے، اس کا ایک رخ عوام کو دیں گے تو دوسرا رخ عوام کہاں سے ڈھونڈے گی؟ Yes. آپ جب ایکسپلین کرتے ہیں اس حدیث کو اسکرین پہ، ٹھیک ہے، وہ بھی آدھی کرتے ہیں، آپ پوری حدیث کیوں نہیں ایکسپلین کرتے؟ حدیث کا پس منظر کیوں نہیں بتاتے آپ عوام کو؟ ٹھیک ہے، آپ عوام کو بتاتے کیوں نہیں؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا لقد رضی اللہ عنہ رضوان، کہ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں بار بار؟ آپ ہر بیان میں ان کا سن لیں۔ آپ حضرت معاویہ کی تنقید کرتے ہیں، حضرت معاویہ کے اتنے لاوارث ہو گئے نعوذ باللہ کہ حضرت معاویہ ہے کون؟ حضور کے ساتھ رشتہ دیکھیں، ٹھیک ہے، حضور کے ساتھ رشتہ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں حضرت امیر معاویہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ان کے بہنوئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ آپ کو اس رشتے کی کوئی لاج نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے. پھر آپ بار بار صحابہ پر انگلیاں اٹھاتی ہیں کہ جی غزوہ بدر میں، غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد پیش آیا کہ اس میں صحابہ سے یہ ہو گیا، ان سے یہ خطا ہو گئی، تو کیا قرآن نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ؟ ٹھیک ہے، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ جب اللہ نے معاف کر دیا تو کیوں نہیں معاف کرتا؟ مجھے بتا، تو کیوں نہیں معاف کرتا ان کو؟ تجھے ہے کیا تکلیف صحابہ سے جنہوں نے ہر موقع پر نبی کا ساتھ دیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا غزوہ احد کے موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 تیر چلایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. حضور نے صحابہ کو فرمایا سعد کو تیر پکڑاؤ، اور سعد تو تیر چلا، اور پھر فرمایا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تو تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. کتنا بڑا اعزاز ہے صحابہ کرام کے لیے، ٹھیک ہے. اور مرزا انجینئر یہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے، ہر موڑ پر جو حدیث لاتا ہے آدھی پیش کرتا ہے، آدھی کو بھلا کر نسیہ منسیہ کر دیتا ہے، نہ خود کو یاد ہوتی ہے نہ عوام کو دکھانا چاہتا ہے. یہ آپ کیا ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھی بتائیں. تو ایک ان کا میں نے اور سنا ہے ان دیٹ خطبہ ہی واز سیئنگ دیٹ داڑھی کے بارے میں، داڑھی ہی سیڈ داڑھی رکھنا جتنا اگر ہلکے سے بال آگے تو وہ جائز ہے، باقی داڑھی رکھنا بس نام کے لحاظ سے جائز ہے. مطلب ایک اینکر کے، he was talking about anchor, there was anchor, he was like little beard, so he said جتنی آپ کی داڑھی ہے اتنی میری داڑھی ہے. مطلب وہ عوام کے لحاظ سے خوش کرنا چاہتا ہے، مطلب وہ حق کو بات، یعنی کہ the thing is true that he is not telling the people. یہی بات ہے جی. ہم تو ایک سیدھے سادہ انسان ہیں تو ہمیں زیادہ علم نہیں، تو ہم نے آپ سے وہ سے کیا کہتے ہیں رائے مانگی، طرح مانگی، تو اب میرے ذہن میں بات بالکل بیٹھ گئی ہے جو آپ نے کہا. جی بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. بس میں آخر میں یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ ہماری عوام الناس کو سمجھ عطا فرمائے.